امریکہ ایران کشیدگی میں پھر اضافہ، ایک دوسرے پر حملوں کے الزامات۔ اپنا ہرمز میں ایک اور تیل بردار جہاز پر میزائل حملہ۔ تیل بردار جہاز کو نامعلوم سمت سے داغے گئے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ برطانوی بحری تجارتی اتھارٹی کا دعویٰ، حملے کے نتیجے میں جہاز کو نقصان پہنچا، تاہم تمام عملہ محفوظ ہے۔ امریکی فوج نے اپنے ہرمز کے قریب ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام نے موقف اپنایا۔ تجارتی جہاز پر حملے کے جواب میں کارروائی کی گئی۔ تجارتی جہاز پر حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ آپ نئے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرتے رہیں گے۔ ایران کا امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حملے کے مقام اور نوعیت کی تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا، بحری اور فضائی دستوں نے جزیرہ سرگ پر امریکی حملے کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ امریکی حملے خطے میں کشیدگی بڑھانے کے مترادف ہیں۔ ہم اس جارحیت کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے۔ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ نئی حماقت کا سخت ردعمل دیا جائے گا۔ ایرانی رہنما ابراہیم عزیزی کی امریکہ پر کڑی تنقید۔ کہا، امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں جنگ بندی کی یہ خلاف ورزی ماضی کی طرح امریکہ کی پسپائی اور پچھتاوے پر ہی ختم ہوگی۔ ناکام امریکی صدر نے ثابت کر دیا وہ مذاکرات اور جنگ بندی کے اصولوں کا عزم نہیں رکھتے۔ بحرین کے ایرانی ڈرون حملوں کی سخت مذمت۔ کہا، کشیدگی میں کمی کے دوران حملے جاری رکھ کر امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ایران ہے۔ ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر کسی بھی قسم کے حملے کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بحرین اپنے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کی جانب سے تجارتی جہاز پر حملے پر سخت ردعمل۔ کہا، یہ واقعہ ناقابل قبول ہے اور امریکہ مناسب جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا، ایران نے گزشتہ رات 4 مرتبہ جہاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جن میں سے 3 حملے ناکام بنا دیے گئے، تاہم اس واقعے نے انہیں سخت تشویش میں مبتلا کیا۔ وقت آنے پر سب کو خود معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ کیا قدم اٹھاتا ہے۔ تشدد کا جواب ہمیشہ تشدد سے دیا جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی بھی ایران کو دھمکی۔ کہتے ہیں، ہم نے ایران کے ساتھ ہونے والے جنگ بندی معاہدے کا مکمل احترام کیا ہے۔ معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق کوئی اختلاف ہے تو ایران سفارتی سطح پر رابطہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 14 نکاتی فریم ورک معاہدہ جاری کر دیا۔ معاہدے میں لبنان میں ریاستی عملداری کے بحال کرنے پر اتفاق۔ معاہدے کے تحت لبنانی فوج مرحلہ وار سیکیورٹی کی مکمل ذمہ داری سنبھالے گی۔ معاہدے میں غیر ریاستی مسلح گروہوں کو غیر مسلح کرنے کی شق بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج کا لبنان سے مرحلہ وار انخلاء ہوگا۔ لبنان میں 2 ابتدائی پائلٹ زون قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ امریکہ لبنان کے لیے فوری $100 ملین انسانی امداد بھی فراہم کرے گا۔ امریکی محکمہ دفاع لبنانی فوج کو $30 ملین سے زائد فراہم کرے گا۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا، فریم ورک معاہدہ لبنان میں اسرائیلی وجود کو قانونی حیثیت دینے کے مترادف ہے۔ لبنان سے اسرائیلی انخلاء کو مزاحمتی گروپوں کو غیر مسلح کرنے سے مشروط کرنا خطرناک ہے۔ 6 فریقی فریم ورک معاہدہ لبنانیوں کے لیے ملکی خود مختاری سے دستبردار ہونا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایرانی سپریم لیڈر علی خامنہئی شہید کی تدفین میں شرکت کے لیے 2 جولائی کو تہران جائیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق ایران کے ساتھ ساتھ وزیراعظم ترکیہ کا دورہ بھی کریں گے۔ 4 جولائی کو وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری کا آئندہ ماہ کے آخر میں ایران کا دورہ متوقع۔ صدر مملکت اپنے متوقع دورے کے دوران ایران کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا خطے میں امن کی کاوشیں جاری رکھنے کا اعادہ۔ عباس اراغچی نے ایرانی عملے اور ماہی گیروں کی محفوظ وطن واپسی میں پاکستان کے کردار پر شکریہ ادا کیا۔ ادھر برطانوی وزیر خارجہ ایوڈ کوپر کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو۔ برطانیہ کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو خراج تحسین۔
پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد MOU پر برطانیہ کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار کا مذاکرات، سفارتکاری اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور برطانیہ کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاک وطن دشمنوں سے بھی پاک ہوگا۔ سیکورٹی فورسز کے بلوچستان کے علاقے خاران اور مستونگ میں 2 انٹیلیجنس بیس آپریشن۔ بھارتی پروکسی فتنال ہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق ضلع خاران میں پاک فوج کی کامیاب کارروائی، فتنال ہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے، متعدد زخمی۔ ضلع مستونگ میں ممکنہ خودکش حملہ آور کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیس آپریشن، شدید فائرنگ کا تبادلہ، ایک خودکش حملہ آور سمیت 5 دہشت گرد ہلاک۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ بم اور موٹر سائیکلیں برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ ISPR نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام ویژن کے مطابق انسداد دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری رہے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلہ، اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 5.9 اور گہرائی 178 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ لاہور، ننکانہ صاحب، بکاڑا، چنیوٹ اور گردنوا میں بھی زلزلہ۔ مالاکنڈ، ایبٹ آباد، نوشہرہ، اپر دیر، لنڈی کوتل میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور میں ارکان اسمبلی نشستیں چھوڑ کر ایوان سے باہر آ گئے۔ ڈپٹی اسپیکر نے زلزلے کی وجہ سے اجلاس میں وقفہ کر دیا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں 24 گھنٹے میں 5 بار زلزلہ، 26 افراد زخمی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا موسیٰ خیل میں زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرین سے ہمدردی کا اظہار۔ زلزلے میں زخمی ہونے والے افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت، جلد صحتیابی کی دعا بھی کی۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر PTI اور جماعت اسلامی کی بیٹھک۔ آزاد کشمیر کا معاملہ سیاست سے بالاتر ہو کر کرنے پر اتفاق۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فوری طور پر کشمیر کے بند راستے کھولے جائیں، اس معاملے پر مذاکرات کو ایک موقع دیں، عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت ہونا چاہیے، ہم اس معاملے پر کوئی سیاست یا پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا جس صورتحال میں ہم پھنس چکے ہیں یہاں سے اب امن کے لیے راستہ نکالا جائے، سنجیدہ قوتیں رول ادا کریں، جلدی پر تیل نہ چھڑکیں۔ کشمیر کے نوجوانوں کو پیغام ہے کہ آپ کے لیے پورا پاکستان کھلا ہے، ہم ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہیں۔ مشہور ٹی وی چینل اس کے ایک رپورٹر نے پنجاب کی ایک اعلیٰ حکومتی شخصیت کا ایک بیان، اس کا اپنا ایک تقریر میں اس اعلیٰ حکومتی شخصیت سے ایک سلپ آف ٹنگ ہو گیا تھا۔ وہ اس صحافی نے صرف ٹویٹ کر دیا، آدھے گھنٹے میں صحافی جو ہے وہ غائب ہو گیا، اس کو اپنی جو اس کو گرفتار کیا گیا، اس پہ پیکا ایکٹ ہوا، آخر میں اس ٹی وی چینل نے معافی مانگی تو پھر اس کو چھوڑا گیا۔ ریڈ لائن BRT اگین یونیورسٹی روڈ کا ایشو تھا، میں نے کہا کہ میں اس پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے بھی تقریر کر سکتا ہوں۔ ہمارے سارے دوستوں نے یونیورسٹی روڈ نام کے کہہ کے تنقید کا نشانہ ضرور بنایا۔ ہم نے ڈبل ڈیکر بسز بھی اور آ رہی ہیں اسی سال، اس کا بھی ٹینڈر پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پنجاب کے ایک اہم شخصیت کے خلاف ٹویٹ پر صحافی گرفتار ہو جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی تنقید پر پیکا ایکٹ کا نہیں سوچا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف بدترین میڈیا ٹرائل کیا گیا۔ سندھ واحد صوبہ ہے جس نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل بنایا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا پوری دنیا کو سندھ کا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں، محکمہ ٹرانسپورٹ کئی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، ہم نے مستقبل کا سوچا اور BRT کو بنایا، BRT کراچی کے مستقبل کے لیے بنا رہے ہیں، حکومت کو پہلی بار EV ٹیکسی سروس بھی آ رہی ہے، سندھ کی ایک بھی صوبائی سڑک خراب نہیں، وفاقی حکومت کی سندھ میں سڑکوں کا بیڑا غرق ہوا، پاکستان میں سب سے بہترین پرفارمر سندھ ریونیو بورڈ ہے۔ سندھ کے بلدیاتی نمائندوں کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں، الیکشن کمیشن عدالتوں کے باوجود وفاق میں بلدیاتی نظام نہیں۔ سندھ اسمبلی میں وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا پنجاب کے بلدیاتی نظام میں 2 اختیار نہیں جو یہاں ہیں، 2018 میں ہمیں پہلے سے زیادہ نشستیں ملی، پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے، 2029 میں پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں جیتے گی باقی کہیں نظر نہیں آئیں گے، پیپلز پارٹی کو کارکردگی کی بنیاد پر عوام نے ووٹ دیا، کراچی میں بہت زیادہ ترقیاتی منصوبے جاری ہیں، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کراچی میں موبائل فون
گاڑیاں چھیننے کے واقعات کم ہو گئے، اسٹریٹ کرائم کے واقعات 40% کم ہوئے۔ صدر کی ہدایت پر کچے میں گرینڈ آپریشن شروع کیا۔ MQM پاکستان کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد نے کہا کہ نئے صوبوں کی بات آئین میں ہے، کراچی اور سندھ کی بقا کے ساتھ چلنے میں ہے۔ 1992 میں ہمارے خلاف آپریشن کیوں کیا گیا؟ ہم دوری بند کا خود نشانہ بنے۔ پنجاب اسمبلی نے فائنانس بل کی منظوری دے دی، اپوزیشن نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ حکومتی جماعت اور اپوزیشن جماعت کا شور شرابہ، ارکان کے ایک دوسرے کی قیادت کے خلاف نعرے بازی۔ اپوزیشن ارکان گفتگو کی اجازت نہ دینے پر اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں اپوزیشن والے ہر معاملے میں سیاست کرتے ہیں، ہم اپوزیشن کی طرح ملک کو دیوالیہ نہیں کر رہے۔ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے، پوری دنیا وزیراعلیٰ کو شاباش دے رہی ہے۔ صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات تھے، اپوزیشن کو عاشورہ پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ عثمان بزدار کا مشن ماحولیات اور ہمارا مشن ماحولیات ہے۔ اطالوی پارلیمنٹ میں ہنگامہ آرائی، ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ رکن پارلیمنٹ کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ پر سوال و جواب کا سیشن جاری تھا۔ سوال جواب کے سیشن کے دوران اراکین کی ایک دوسرے پر تنقید جھگڑے میں بدل گئی، تلخ کلامی بڑھی اور دونوں اراکین پارلیمنٹ نے ایک دوسرے پر مکوں کی بارش کر دی۔ جھگڑے کے باعث پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ اور ICC T20 ویمنز ورلڈ کپ پاکستان ویمنز ٹیم نے فتح کا مزہ چکھ لیا۔ پاکستان نے نیدرلینڈز کو جیتنے کے لیے 127 رنز کا ہدف دیا۔ گل فیروزہ کی شاندار بیٹنگ 63 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں، 5 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکیں۔ نیدرلینڈز کی ٹیم 18 اوورز میں 89 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔